بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کا گھر آخر کیا جگہ ہے؟ جنت بندے کی اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات گاہ کا دوسرا نام ہے۔ عام طور پر دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جنت میں کھانا پینا ہوگا، نوکر چاکر ہوں گے، مزے کی زندگی ہوگی۔ ہاں، یہ سب چیزیں ہوں گی، مگر ان سب سے بڑھ کر ایک اور چیز ہوگی جس کے لیے مومن جنت کا طلبگار ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دیدار۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی مرد اپنی پسند کی شادی کرتا ہے تو گھر کو سجاتا ہے۔ گھر کے جس کمرے میں دلہن نے آنا ہوتا ہے اس کو خاص طور پر سجایا جاتا ہے، پھول رکھے جاتے ہیں، خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا طریقوں سے اس کو بیوٹیفائی آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومن بندوں سے اپنی ملاقات گاہ کو اتنا خوبصورت بنایا کہ کوئی انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ ہی کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ دنیا میں ہر انسان اپنے مال پیسے کے مطابق اپنے گھر کو سجاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو پھر ملک الملک ہے، جس نے اپنے بندوں کے لیے جو ملاقات گاہ تیار کی ہے اس کو اتنا سجایا کہ کوئی بندہ اس کے حسن کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت کو شادی کی پہلی رات پوری زندگی یاد رہتی ہے، اور جس گھر میں وہ پہلی دفعہ جاتی ہے وہ بھی پوری زندگی اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی اپنے بندوں کی ملاقات گاہ اچھی لگتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کوہ طور کی قسم کھائی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک پہاڑ کی قسم کھانا بظاہر عجیب سا لگتا ہے، لیکن در حقیقت اس میں بھی ایک نکتہ ہے۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل یہ ایک چاہنے والے سے ملاقات تھی، اور جس طرح اللہ رب العزت کو اپنے چاہنے والے اچھے لگتے ہیں، اسی طرح ان کی ملاقات گاہ بھی اچھی لگتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک پہاڑ کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح جنت بھی اللہ کے چاہنے والے لوگوں کی ملاقات گاہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سجایا اور اس کا نام جنت رکھا۔ عام طور پر دستور یہ ہے کہ شادی کے موقع پر دعوتیں دی جاتی ہیں، دولہا اپنے تعلق والوں کو بلاتا ہے کہ جی آپ اس موقع پر ہماری خوشی میں شریک ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی دعوت نامہ جاری فرمایا۔ کیسا دعوت نامہ جاری کیا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام اور زمین سما جائے، ان پر پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ گویا یہ انویٹیشن کارڈ، دعوت نامہ ہر مومن کو مل گیا تاکہ وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے اس جگہ پر حاضر ہو۔ مومن بندے کا ملاقات پر ہدیہ۔ یہ بھی دستور ہے کہ جب ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی گفٹ یا ہدیہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب مومن اپنے رب سے ملاقات کے لیے جائے گا تو کون سا ہدیہ لے کر جا سکتا ہے؟ اس کا جواب قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت سے ملتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى اللہ بقلب سلیم، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ گویا کہ انسان کا سنورا ہوا دل ایک ہدیہ اور تحفہ ہے جسے وہ اپنے پروردگار کی خدمت میں پیش کرے گا۔ ناپسندیدہ شخصیت کو چیک کرنے کا سیکیورٹی گیٹ۔ شادی کی تقریب میں آنے والے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی ناپسندیدہ شخص تو نہیں آ گیا۔ اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے تو اس کو دور رکھا جاتا ہے۔ نیک اور دیندار لوگ گانا بجانے والوں کو بھی اپنے سے دور رکھتے ہیں۔
اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی جنت والے اس گھر سے پہلے ایک سیکیورٹی چیک بنا دیا جس کا نام پل صراط ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس دوزخ پر گزرنا نہ ہو، اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے، پھر جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ہے انہیں تو ہم نجات دیں گے۔